बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची एमकेएम के हाथ से गया, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा भौखलाहट का शिकार है। एमकेएम पाकिस्तान अभी क्या कुछ कर रही है इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज एक बड़ी मुलाकात हुई है, किसकी मुलाकात हुई उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक बड़ी मुलाकात होती है आज, और वो मुलाकात होती है जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और इसके अलावा कामरान टिसौरी साहब और डॉक्टर आसिम, इन तीनों के दरमियान जो है आज रात तकरीबन 9 बजे के टाइम पे एक मुलाकात होती है। और इस मुलाकात की तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की जाती हैं। तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुलाकात कितनी खुशगवार मुलाकात हुई होगी, और इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई होंगी। जैसे ये खबर आती है और ये मुलाकात की तस्वीरें वायरल होती हैं, इसके बाद जो है लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी अब एमक्यूएम की बहुत बड़ी पतंग काटने वाली है। अब आप सोचें, बहुत बड़ी पतंग कटने वाली है एमक्यूएम की, मतलब कामरान टिसौरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। अब ये खबरें सब चल रही होती है ना, इसके साथ साथ फिर एक और खबर आती है, और वो खबर आती है जो हमारे साबिक गवर्नर है इशरतुल इबाद साहब, उनकी तरफ से खबर आती है। और खबर कुछ इस तरीके से आती है, दुबई में मुकीम साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मुल्क में जारी इज़्तिराब की कैफियत और मायूसी को खत्म करने का बेड़ा उठाते हुए भरपूर अंदाज से सियासी मैदान में आने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। डॉक्टर इशरतुल इबाद की तैयारियां शुरू होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने उनसे राब्ते भी किए हैं और सियासत में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर इशरतुल इबाद मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने और आवाम को मायूसी से निकालने के लिए पुरअज़्म है, और जल्द मुल्की सियासत में आने का अहम इरादा भी रखते हैं। अब ये खबर भी आती है, और इसके साथ साथ खबर ये आती है कि जो एक नई जमात जो बनी है पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से, आईपीपी के नाम से, जो अलीम खान और जहांगीर तरीन की जो जमात है उनकी तरफ से इतला आती है कि उन्होंने राब्ता भी किया है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से, और उनसे जो है कुछ मीटिंग भी होनी है। कुछ लोग जो है वो दुबई में उनसे मीटिंग करेंगे, और इसके अलावा जो इशरतुल इबाद साहब के लोग यहाँ कराची में मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करने के लिए अगले हफ्ते आईपीपी का एक वफ्द जो है वो कराची भी आ रहा है, और यहाँ भी इनसे मुलाकात होगी। लेकिन फिर कुछ ज़राए से एक मुबैना खबर ये भी आती है कि इशरतुल इबाद जब सियासत में अपना किरदार अदा करने के लिए आएंगे तो वो किसी और जमात की तरफ से नहीं आएंगे, उनकी जमात भी पीपल्स पार्टी होगी। अब आप सोचें, ये दो बड़ी पतंग हैं। एक पतंग तो हम कह सकते हैं कामरान टिसौरी साहब को, इशरतुल इबाद साहब को पतंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इशरतुल इबाद साहब और कामरान टिसौरी साहब जो है ये दो बंदे पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर समझ लें एमक्यूएम के हाथ से कराची तो गया। कराची एमक्यूएम के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा भौखलाहट का शिकार है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर जनाब फारूक सत्तार साहब ने आज मलीर में कुछ लोगों के साथ खिताब किया, और ये जो खिताब इन्होंने किया, इस खिताब में इन्होंने एक बड़ी ऑफर दे दी आफाक अहमद साहब को। मलीर में खिताब किया, और उन लोगों से खिताब किया जो आफाक अहमद साहब की जमात, जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, इसको छोड़ के जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की, उन लोगों से जो है खिताब किया। फारूक सत्तार कहते हैं, आफाक अहमद जिद छोड़े, मिलकर आगे बढ़ते हैं, एमक्यूएम का साथ दें, सबको एक करने का यही वक्त है। फारूक सत्तार ने हकीकी से एमक्यूएम में शामिल होने वालों को मुबारकबाद दी, और ये कहा आफाक अहमद साहब को कि वो भी आए, हमारे साथ मिलकर काम करें। जो उनकी एक जिद है ना
کہ مہاجر سیاست کو ہٹا مطلب مہاجر نام کو ہٹا کے وہ کسی کے بھی ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ ضد چھوڑ دیں اور یہی وقت ہے سب کو مل کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے پیشکش کی ہے آفاق احمد صاحب کو کہ وہ ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کرے. تو ایم کیو ایم پاکستان کی بھوکلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اپنی پریس کانفرنس میں وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ میرے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, جبرن توڑا جا رہا ہے اور ان کو پی ایس پی میں شمولیت ان لوگوں کی کرائی جا رہی ہے, تو وہ اسی بندے کو بولنے کہ بھائی آپ بھی پی ایس پی تو نہیں کہا فاروق ستار صاحب نے, ایم کیو ایم پاکستان کہا کہ آپ بھی جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت اختیار کریں. اب یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں, اب یہ ایم کیو ایم کی جو بار بار جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایم کیو ایم جو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ کوئی ایک نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے لوگوں کو توڑ رہی ہے اور ان کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کروا رہی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی پریشانی ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کو, یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے اندر جو ایک الائنس بنانے جا رہی تھی جس میں جی ڈی اے کو اپنے ساتھ ملا کے, اور جو آپ کو پتہ ہے نا پچھلے دنوں جو باتیں چل رہی تھی, تو وہ الائنس بھی جو ہے ٹوٹ گیا. اور وہ الائنس کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے کا الائنس جو ہے وہ نہیں رہا جب سے نون لیگ کے ساتھ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا الائنس بنا ہے. تو یہاں سے بھی ایم کیو ایم پاکستان کو تھوڑی سی پریشانی ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ آوازیں آنے لگتی ہے نا اچانک سے کہ بھئی ہیلو کی آواز آ جائے گی, ہیلو کی آواز آ رہی ہے, اس سے بھی ایم کیو ایم کو تھوڑی سی پریشانی ہے. اور انہی سب پریشانیوں کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ بس یوں سمجھ لیں جیسے فاروق ستار صاحب نے آفاق احمد کو پیشکش کر دی, اسی طریقے سے ان کی بھوکلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے وہ یوٹیوبرز اور جو صحافی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگانے پر آ گئے ہیں اور ان کی تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, اب اگر کوئی آپ کہتے ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی جماعت ہیں, اور آپ ہی جو ہے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں آپ ہی سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ظاہر ہے اب تنقید بھی جو ہے وہ آپ پہ ہی ہوگی. ہمارے کچھ جو صحافی دوست ہیں, انیس منصوری ہو گئے, اس کے علاوہ جو ریئلٹی ناؤ والے جو ہیں علی سرور بھائی وہ ہو گئے, اور دیگر 2-3 اور صحافی ہیں, ان کی جو ہے وہ تصویریں وہ کل ڈاکٹر عاصم سے ملے تو ان کی تصویریں جو ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے وہ تصویریں جو ہے وہ ٹویٹر پہ پوسٹ کی اور پھر طرح طرح کی باتیں جو ہے نا اس پہ لکھ دی. تو یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تنقید تو دیکھیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی آپ سب سے بڑی جماعت ہیں, تو جو بڑی جماعت ہوتی ہے جو سیاسی ایکٹیویٹیز کرتی ہوئی نظر آتی ہے جماعت, تو لوگ جو ہیں اسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اب علی سرور ہو گئے یا انیس منصوری ہو گئے یا میری آپ نے خود بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ ہم ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم صرف ایم کیو ایم پہ تنقید کرتے ہیں, ہم ایم کیو ایم کے اچھے کام بھی بتاتے ہیں, بہت زیادہ بتاتے ہیں. اور اگر ہم تنقید کی بات رہی تو جتنی تنقید پیپلز پارٹی پہ ہم لوگ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو. پیپلز پارٹی پہ ہم لوگ, آپ نے دیکھے ہوں گے انیس منصوری بھائی کے بھی آپ نے ولاگز دیکھے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے علی سرور بھائی کے بھی ولاگز, آپ نے میرے بھی ولاگز دیکھے ہوں گے. جس طریقے کی تنقید ہم لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے کی ہے, شاید ہی پورے پاکستان میں کسی نے ایسی تنقید کی ہو جس طرح کی تنقید کراچی سے ہم لوگوں نے کی ہے. کوئی نہیں کرتا ہوگا ایسی. تو خیر سب پہ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے صرف آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے بات کرتے ہیں, آپ کے اچھے کام بھی بتاتے ہیں, آپ کے جلسوں کی کوریج بھی بتاتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ, کتنے کامیاب جلسے آپ لوگوں کے ہوتے ہیں. خیر اب جی دیکھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کے جو پیشکش ہے اس کا آفاق احمد صاحب کیا جواب دیتے ہیں, اور جواب جو ہے وہ کل ضرور آئے گا آفاق احمد صاحب کی طرف سے. آفاق احمد صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے, اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب آپ لوگ کو پتہ چل گئی ہوں گی, جو میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بتا دی تھی کہ جو آفاق احمد صاحب جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ جو الیکشن آنے والے ہیں ان الیکشنز میں جو دھاندلی کے کچھ اشارے مل رہے ہیں, جس سے پہلے سے جو ہے سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے, کس کو کتنی سیٹیں دی جائیں گی, کون وزیر اعظم ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر جو نہیں سوچا تھا آج آفاق احمد صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا, یعنی آفاق احمد صاحب نے بھی بائیکاٹ کی طرف جانے کا اندیہ دیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو جس طریقے سے دوسری جماعتوں کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے, انہوں نے نام لے کے بھی کہا کہ کراچی کی ایک جماعت ہے وہ ہر جگہ جلسے کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اس طریقے سے اگر ہمیں اجازت نہیں دی گئی
تو ہم الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے, الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس لینا چاہیے, اور انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی, بانی ایم کیو جناب الطاف حسین صاحب نے آج سے ایک دن پہلے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شائع کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا, عوام سے ان کی رائے مانگی تھی. اس کے حوالے سے بھی کچھ خبر ہے, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایم کیو انٹرنیشنل نے اگلے عام انتخابات کے حوالے سے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود کارکنانوں اور ذمہ داروں سے رائے طلب کر لی ہے. پارٹی اعلامیہ کے مطابق ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم انٹرنیشنل کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ملتی ہے, تو پارٹی اس انتخابات کے حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرے. کارکنان سے کہا گیا ہے کہ وہ باہمی مشاورت سے اپنی رائے سے آگاہ کریں. پارٹی کے بعض رہنما پاکستان میں کارکنوں سے رابطے میں ہیں. مشاورت کے بعد ایم کیو ایم انٹرنیشنل اپنے فیصلے کا اعلان کرے گی. اب جو لوگوں سے مشاورت ہو رہی ہے, کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے, جو جیسے بانی ایم کیو نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ مشورہ دیں کہ اگر میں بائیکاٹ نہ کروں تو میں کیا کروں. اس میں زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ جی بائیکاٹ کرنا چاہیے, اگر بانی ایم کیو کو اجازت نہیں ملتی تو بائیکاٹ کی طرف جانا چاہیے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو نمائندے کھڑے ہوتے ہیں, آزاد امیدوار جو کھڑے ہوتے ہیں, ان آزاد امیدواروں کا بالکل ایک مخصوص ایک گروپ بنایا جائے پوری کراچی سے. جو آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان تمام آزاد امیدواروں کو ایک نشان پہ الیکشن لڑوایا جائے, اور ان کی حمایت جو ہے وہ بانی ایم کیو ان کی حمایت کریں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے, لندن رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے, چاہے گرفتاری ہو یا جو بھی معاملات ہو, ان کو یہاں آ کر بلا خوف یہاں آ کر جو ہے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اس طرح کے بھی لوگ جو ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اپنی مشاورت کے بعد کیا لائحہ عمل پیش کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں ایم کیو ایم کے, کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 25 کے قریب, یہ ایک مبینہ خبر ہے, 25 کے قریب ایم کیو ایم کے رہنما ہیں جو اڑان بھرنے کو تیار ہیں. تو جی اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. آپ لوگ کو میرا ویڈیو کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک لازم دے گا, اور اسے میرے یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.